معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہر گناہ سے بچا لیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام انسان ہیں، اگر صحابہ کرام بھی معصوم ہوتے تو میرے اور آپ کے لیے پھر کیا رہنمائی ہوتی؟ پھر تو ہم سارے یہ کہتے اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم ایسے دین کو اپنا نہیں سکتے۔ کیا کہتے دوسرے فرقے والے؟ صرف 4 صحابی ہیں، 5 صحابی ہیں، باقی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو اللہ معاف کرے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ کیسے نبی تھے جو اپنے ساتھیوں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ صرف ابو ذر غفاری، سلیمان، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، بس یہ مسلمان رہ گئے تھے، بس یہ صحابی رسول ہیں، باقی کدھر چلے جائیں گے؟ 1,24,000 صحابہ کرام، ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی اپنے ایمان کو ثابت رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو دین پر چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ تو یہ وہی زمانہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیا بھائی؟ یہی اعتراضات ہیں، یہی ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے۔ کتنی دفعہ ہمیں یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ کسی کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس طرح مت کرو، تو کیا کہتے ہیں مولوی تمہیں بہت پتہ ہے۔ میں نے کتنی بار لوگوں کو کہا کہ عشر دو، کیا 100 من اللہ نے جس کو دیا ہے اس میں سے صرف 5 من اللہ کے راستے میں دینا ہے، 95 من اپنے گھر میں رکھو، تو کہتے ہیں مولوی تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ الفاظ مجھے کہے گئے ہیں۔ جس اللہ کی تم نے زمین کو استعمال کیا، جس اللہ نے تمہارے ایک دانے کو 700 دانہ کر دیا، تمہارے دانے کی حفاظت کی، کہا تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ آیات نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھاگتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ تم میں سے کوئی نیکی کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ تو ابو طلحہ انصاری اے یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت عزیز ہے، یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، باہر تقسیم نہ کرو۔ ایک ہے صدقہ کسی غریب کو دینا، رشتہ دار نہ ہو، جاننے والا نہ ہو تو ایک نیکی، رشتہ دار کے اوپر خرچ کرنا، رشتہ دار کو صدقہ دینا، اس کا دگنا ثواب ہے۔ ایک تو صلہ رحمی ہوتی ہے، دوسرا صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن افسوس ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو گھسیٹتے ہیں، سب سے پہلے ہم اسی کو دور کرتے ہیں خود سے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری سے جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو کہے مجھے فلاں رشتہ دار بلائے گا تو میں جاؤں گا، فلاں رشتہ دار مجھے دعوت دے گا تو میں دعوت دوں گا، فلاں اگر میری بات مانے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کمی رکھوں گا ورنہ ختم کر دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، رشتہ داری جوڑنا اسے کہتے ہیں کہ تم سے رشتہ دار توڑے تم اس سے جوڑو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور دعا کرتی ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تم بھی اس سے جوڑو، جو مجھے توڑے آپ بھی اس سے تعلق ختم کر دو۔ تو آج ہم دیکھیں ہم رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انہیں عزت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا اور بتایا صحابہ کرام کو جو مومن ہوگا وہ ایسے ہوں گے يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کو قوت دیں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہم کتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ نمازی ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، قرآن پڑھنے والا، نہیں، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے سب سے وزنی ترازو میں وہی چیز ہوگی۔ کیوں ہم رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں؟